قرآن مجید میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تین خصوصیات کو، تین آپ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات، عزیز علیہ ما عنتم۔ کسی امتی کو، کسی صحابی کو اگر دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس پہ نبی علیہ السلام بڑے دکھی ہوتے ہیں۔ تمہارا دکھی ہونا اس ہستی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ کسی کو تکلیف ہو تو نبی اسلام گریویس فیل کرتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں اس پہ، بلکہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، مومن نہیں ہو رہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ اپنے آپ کو اس بات پہ ختم کر ڈالیں گے۔ لفظی ترجمہ کروں تو یہ بنے گا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوگا۔ نہیں اپنی بھوک کی فکر، نہیں اپنی نیند کی فکر، نہیں اپنی اولاد کی فکر، نہیں اپنے گھر کی فکر، بس 24 گھنٹے امت امت امت۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ کسی طریقے میری امت فلاح پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے۔ اللہ رب العزت کو یہاں تک کہنا پڑا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ جو ہیں وہ اس قدر تکلف میں پڑ جائیں، اس قدر مشقت کرنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو دین نہیں دیا تھا، اس لیے قرآن نہیں دیا تھا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ہاں، ایک نصیحت ہے، میسج کو فارورڈ کرنا ہے، آپ میسج کو فارورڈ کر دیں، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ اس کے سر پہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں میں، بازاروں میں تبلیغ کر رہے ہیں، فردن فردن تبلیغ کر رہے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ دوسری بات اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کی، حریص علیکم، تمہارے بارے میں نبی اسلام بڑے فکر مند ہیں۔ اس کی وضاحت حدیث میں ملتی ہے کہ کیسے آپ فکر مند ہیں امت کے بارے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6483، نبی اسلام نے فرمایا، انما مثلی ومثل الناس کمثل الرجل استوقد نارا۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور امت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ ہے، اس نے آگ جلائی ہوئی ہے، آگ جلی ہوئی ہے، تو کہ جب آگ جلتی ہے یا ایک طرف روشنی ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑے اور پروانے اس روشنی کی طرف لپکتے ہیں۔ جیسے برسات کے موسم میں بارش ہو تو شام کے وقت جب لائٹیں جلتی ہیں تو کیڑے مکوڑے ایک لائٹ کے ارد گرد جمع ہو جائیں، کیونکہ ان کو روشنی چاہیے، وہ روشنی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بندے نے آگ جلائی ہوئی اور
پروانے کیڑے مکوڑے اس آگ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو لائٹ چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں یہ لائٹ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ آگ ہے، اس میں اگر گرے تو جل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ ان کیڑے مکوڑوں کو پیچھے کرتا ہے تاکہ آگ میں جل نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا میری مثال بھی یوں ہے، میں امت کے لوگوں کو جہنم سے پکڑ پکڑ کے باہر کھینچ رہا ہوں، لیکن لوگ دوڑتے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، آگ کی طرف، اور گر رہے ہیں لوگ جہنم میں، اور میں ان کو ان کی گدی سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ یہ ہے حریص علیہ، کس قدر فکر مند ہے ہمارے لیے نبی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں اٹھ کے نماز تہجد میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ اور ایک دفعہ تو روئی جا رہے تھے امت کے بارے میں۔ جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری امت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں۔ قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء، تمام انسانیت نفسی نفسی کے نعرے پکار رہی ہوگی، یا اللہ مجھے بچا لے، لیکن ایک کونے سے آواز آ رہی ہوگی ربی امتی ربی امتی ربی امتی، میری امت میری امت یا اللہ۔ یہ ہے حریص علیکم۔ تیسری بات، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفیق ہے، مہربان ہے۔ کس قدر مہربان ہے، کس قدر رحمت ہے نبی علیہ السلام۔ اب یہاں تک اندازہ لگائیں کہ طائف کی وادی میں جب پتھر پڑے اور جب انہوں نے اوباش لڑکے نبی اسلام کے پیچھے لگا دیے اور آپ کو پتھر مارے اور گالیاں نکالی والعیاذ باللہ تعالی، اور آپ کی جوتی جو ہے وہ خون سے بھر گئی، آپ کا جسم کپڑے خون ہو گئے، کوئی معمولی بات ہے؟ اس سب کے باوجود، یہاں تک کہ نبی اسلام بے ہوش ہو گئے، اس سب کے باوجود جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے حکم دیجئے میں اس سارے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن اس وقت نبی اسلام نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری امت کو، میرے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ بد دعا نہیں کی وہاں پہ، دل کی بڑاس نہیں نکالی وہاں پہ، جذبات ان کے پاس بھی تھے، وشز ان کے پاس بھی تھیں، لیکن ان کے ایٹریبیوٹس میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ بڑاس نکالیں یا بد دعا کریں، بلکہ وہ تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہستی تھے۔ نماز میں اگر بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو سرتاج رسول نماز مختصر کر دیتے، غریبوں مسکینوں کا اس قدر خیال رکھتے۔ تو اس آیت میں نبی اسلام کی 3 خصوصیات کو ذکر کیا گیا، بلکہ ایک اور آیت یہاں کوٹ کر دوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہستی ہے، باعث شفقت ہستی ہے۔ اب یہ رحمت، نبی اسلام رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے، کیا مطلب رحمت کا؟ علماء اس کے حوالے سے 6 پوائنٹس ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، مانا آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کی ہستی اٹ سیلف رحمت ہے، کہ نبی اسلام کے آنے سے تاریکیاں ختم ہوئیں، فساد ختم ہوا، معاشرے میں امن آیا۔ آپ کے آنے سے پہلے سے نہیں تھا، آپ کے آنے سے یہ سب کچھ تبدیلی آئی، مانا کہ آپ کا وجود رحمت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، مانا آپ کی تعلیمات رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے لو جی
اسلام میں یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی، اب کریں تو کریں کیا؟ لیکن اس کی سوچ بڑی لمیٹڈ ہے۔ اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے کس پوائنٹ آف ویو سے قرار دیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ نقصان دہ چیز، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ تو نبی اسلام وہ سمجھتا ہے کہ نبی اسلام کی جو فرامین ہے نعوذ باللہ زحمت ہے، لا واللہ، آپ کی تعلیمات باعث رحمت ہے، باعث شفقت ہے آپ کی تعلیم۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کے آئے تھے وہ رحمت، قرآن، حدیث، سنت، اس طرح اور بھی دیگر علماء پوائنٹس ذکر کرتے ہیں، وقت کم ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو وجود رحمت ہے، آپ کی تعلیمات رحمت ہے، آپ پر ایمان لانا رحمت ہے۔ تم ایمان لا کے تو دیکھو پوری طرح نبی اسلام پہ، دیکھنا تمہاری زندگی میں تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں کس طرح آتی ہیں۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نبی اسلام رحمت۔ لیکن ایک پوائنٹ یہاں پہ زور نوٹ کرنے والا ہے کہ انتہائی ضروری ہے کہ میں اور آپ اس ہستی سے محبت کریں، ہماری نجات اسی میں کہ ہماری ٹاپ پریورٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ ایک صحابی آئے نبی اسلام کے پاس، آگے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب جیسے سوال کریں جیسے تیاری مکمل ہے، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے کیا تیاری کی قیامت کی؟ کہنے لگے لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کچھ نہیں تیاری میری، کوئی میرا عمل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، بس۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ زاویہ دے دیا، کرائٹیریا دے دیا نبی اسلام نے، ایک معیار دے دیا نجات کا۔ نجات ہے تو رسول اللہ سے محبت کرنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، جب یہ بات سنی تو انس خوش ہو گئے، صحیح بخاری کی حدیث۔ انس کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خوشی نہیں جتنی وہ بات سن کے خوشی ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جی آپ نے فرمایا کہ میں اس ہستی کے ساتھ تم ہوگے جس سے تم محبت کرتے اس کے ساتھ ہوگے، جو کوئی بھی ہو۔ تو مجھے تو رسول اللہ سے محبت، ابو بکر سے محبت، عمر عثمان سے محبت، مانا ان ہستیوں کے ساتھ میں قیامت کو کھڑا ہوں گا، میری نجات کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ کو ترجیح دینا، آپ کو اولین ترجیح دینا اپنی زندگی کے اندر، آپ کی تعلیمات کو غالب پہلو پہ رکھنا، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ اصل نجات ہے۔ لیکن اس میں صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، آپ کی جو زندگی ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ انہوں نے کس طرح محبت کی نبی اسلام سے۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا ان کے اندر جوش تھا، کس طرح وہ استقبال کر رہے تھے نبی اسلام، بچے جوان بڑے بوڑھے سب ترانے گا رہے ہیں، کیسی ہستی آج ہمارے پاس تشریف لا رہے، استقبال کر رہے ہیں، سارا پورا یثرب باہر نکل کے کھڑا ہے۔ اب جب نبی اسلام تشریف لائے تو ہر بندے کی خواہش تھی کہ نبی اسلام میرے گھر میں ٹھہریں، میرے گھر میں آ جائیں، یہ محبت۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کاش رسول اللہ ہمارے گھر میں آ جائیں۔ تو ابو ایوب انصاری پتہ کیا کہتے ہیں پلیے لوگ کے، وہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو سرداروں امیروں اور رئیسوں کے گھر میں رہنا ہے، ہماری غریب چھوٹی سی کوٹری میں، انہوں نے چھوٹی سی کٹیا میں کیسے آئیں گے؟ چلے اللہ پہ توکل کیا، یقین کیا۔ اب جب امیدوار بڑے نبی اسلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس، کوئی میرے پاس، کوئی آتا ہے میرے پاس، آپ نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، جہاں یہ رکے گی میں وہاں قیام کروں۔ اب وہ رکی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تو لاٹری لگ گئی، ان کی گھر کے دو پورشن تھے، ایک گراؤنڈ فلور تھا اور ایک
فرسٹ فلور تھا. انہوں نے نبی اسلام کو گراؤنڈ فلور دیا تاکہ آپ اگر باہر جانا چاہیں تو کوئی دقت نہ ہو بار بار اوپر چڑھنا نیچے آنا. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گراؤنڈ فلور دے دیا تو اوپر آپ خود تھے, اپنی بیوی کے ساتھ اوپر شفٹ ہو گئے. لیکن وہ پھر ایک کونے میں لگ کے رہ گئے, گھر میں چلتے پھرتے نہیں تھے کہ ہم اوپر ہیں نبی اسلام نیچے ہیں. آگے درمیان میں آگے قدم نہیں رکھتے تھے, یہ نہ ہو کہ نبی اسلام نیچے ہو بالمقابل اور میرا قدم اوپر ہو. گھر میں لگ کے رہ گئے. کس قدر محبت ہے, کس قدر صحابہ کی الفت ہے نبی اسلام کے ساتھ. آ کے نبی اسلام کے ساتھ یہ اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ نے کہا چلو مجھے اوپر, میں اوپر چلا جاتا. اوپر چلے گئے تو ابو ایوب انصاری نبی اسلام کے برتن جب آتے جس میں کھانا دیتے تھے ان کو, تو دیکھتے تھے جہاں سے نبی اسلام نے منہ لگا کے پانی پیے, جہاں سے کھانا کھایا وہاں سے کھاتے تھے. کیسی محبت صحابہ, کیسی الفت صحابہ. یہ بس نہیں ہے, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی غزوہ احد میں اس بندے کی جیسی مثال اور نہیں ملتی. طلحہ بن عبید اللہ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ کیسی ایک جو ہے وہ افراتفری مچ گئی تھی جب مورچے چھوڑا صحابہ نے. تو نبی اسلام کے پاس کوئی بندہ موجود نہیں ہے سوائے طلحہ بن عبید اللہ کے, آپ کی حفاظت کے لیے اور کوئی نہیں. 12 صحابہ تھے, وہ ذرا دور تھے. طلحہ بن عبید اللہ اکیلے جوان کھڑے ہیں نبی اسلام کے سامنے, اور تیر آ رہے ہیں اور یہ جوان روک رہا ہے, اپنے سینے پہ تیر کھا رہے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہیں. اور آپ گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں, طلحہ کے کندھے سے گردن اٹھا کے آگے دیکھتے ہیں کہ کون کون کافر ہے. تو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی گردن نہ اٹھائیں کہیں تیر نہ آپ کو لگ جائے. ایک ظالم نے حملہ کیا نبی اسلام پہ تو طلحہ نے آگے ہاتھ کر لیا, تلوار, انگلیاں کٹ گئی. کہ کس قدر انداز محبت ہے صحابہ اکرام کا, کس قدر الفت ہے نبی اسلام سے. اور ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سننے والا ہے. ربیعہ بن کعب اسلمی اصحاب صفہ میں سے ہیں. نبی اسلام کی جو یونیورسٹی تھی آپ جس میں لوگوں کو پڑھاتے تھے, صفہ یونیورسٹی مدینہ کے اندر, اس کے یہ طالب علم تھے ربیعہ بن کعب. اور صفہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں, کسی کے پاس ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہوتا تھا, یہاں تک کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے کہ اپنی صدر ڈھانپ سکیں. ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے کہ میرا جسم نبی اسلام کو نظر نہ آئے. کپڑے نہیں تھے ان کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھتے, تہجد کے لیے وضو کرتے. تو ربیعہ کہتے ہیں میں نے دیکھا 1-2 دن کہ آپ کو وضو کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, پانی اکٹھا کرنا, پانی جو ہے وہ جمع کرنا, پانی لے کے آنا وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں میں نے پانی لیا اور روزانہ نبی اسلام کے لیے کھڑا ہو جاتا آپ کے وضو کے لیے. ایک دفعہ نبی اسلام آئے تو ربیعہ کھڑے ہیں پانی لے کے, آپ کو ان کا عمل بڑا پیارا لگا, ان کی خدمت کرنا. تو آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے, جو مانگو میں دوں. اب یقین کریں وہاں ربیعہ اگر سونے کے پہاڑ ہی مانگتے تو نبی اسلام اللہ سے دعا کرتے سونے کے پہاڑ آ جاتے. لیکن ربیعہ نے کیا مانگا, کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اب یہاں دیکھیں ربیعہ کے پاس کھانے کچھ نہیں ہے, پہننے کچھ نہیں, ان کے جذبات نہیں تھے, ان کی وشز نہیں تھیں, ان کی خواہشات نہیں تھیں, ان کے ایموشنز نہیں تھے, دل نہیں تھا ان کے پاس, سب کچھ تھا لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا سرتاج رسول پہ, سب کچھ قربان کر. ادھر ربیعہ کو ایک جیسے آپ امیجن دیٹ بلینک چیک دے دیا نبی اسلام نے, مانگو جو مانگو. لیکن مانگا کیا, نبی اسلام کا ساتھ چاہیے. تو یہ محبت تھی صحابہ کرام. ایک اور مثال آخری سن لیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی, غار ثور میں ان کی محبت کی مثال اور کہیں نہیں ملتی. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر کھڑا کیا, خود اندر تشریف لے گئے. اندر دیکھوں کہ کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو, کوئی تکلیف نہ دے دے نبی اسلام. آپ اندر گئے, نبی اسلام کو باہر کھڑا کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہاں پہ جگہ تیار کر لی. جب جگہ تیار ہو گئی, تمام سوراخ بند کر لیے, آپ کو کہا اندر تشریف لے جائیں. آپ اندر آئے لیکن وہاں کوئی بیڈ نہیں لگا, کوئی ململ کا کپڑا نہیں, نیچے پتھر ہے سر, اور سخت جگہ ہے, مٹی ہے. نبی اسلام لیٹنا چاہے, آرام کرنا چاہے, نیند نہیں آ سکتی.
نیچے گود کی اپنی، کہا اصلہ لیٹ چاہیے، سو جائے، اور سو گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے ڈسا تو اپنی آواز نہیں نکالی کہ نبی اسلام کی نیند نہ خراب ہو۔ یہ محبت ہے صحابہ کی، یہ عقیدت ہے صحابہ کی۔ تو آج کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محبت کرنا یہ اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر محبت تھی نبی اسلام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، بلال نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی۔ لوگوں نے پوچھا بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ کہا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو مجھے رسول اللہ کا چہرہ نظر نہیں آتا، غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں میرے اوپر۔ مجھے اب میں مدینے کی گلیوں میں رہتا ہوں تو مجھے ہر چیز سے رسول اللہ کی یاد آتی ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہا مجھے رخصت دے دے، میں جہاد پہ چلا جاتا، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ رخصت دے دی، چلے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک رات ان کو خواب آیا کہ نبی اسلام کہہ رہے ہیں بلال ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اب مدینے نہیں آتے۔ تو بلال نے فوراً جو ہے اپنا گھوڑا دوڑایا اور فوراً بھاگتے ہوئے آئے، اور پھر دیکھا تو وہی سنسان ہے کہ نبی اسلام موجود نہیں ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بلال آئے، انہوں نے کہا اذان پڑھو، تمہاری اذان سنے بڑی دیر ہو گئی۔ حسن و حسین آئے، اذان پڑھی ہے چچا جان۔ اب وہ نواسے رسول تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے، اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب اذان شروع کی تو مدینے میں ایسے جیسے سب کے کان کھڑے ہو۔ یہ تو وہ آواز تھی جو کہ رسول اللہ کے زمانے میں گونجا کرتی تھی۔ پورا مدینہ، بچے بوڑھے جوان سب بھاگے ہوئے مدینے مسجد نبوی کی طرف، سب بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ تو وہ آواز تھی جو رسول اللہ کے زمانے میں اٹھا کرتی تھی۔ آگے دیکھا تو بلال اذان پڑھا تو پورا مدینہ رو رہا تھا، پورا مدینہ۔ تو بلال نے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا تو گش کھا کے گر پڑے، کس ہستی کا نام آ گیا۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کی، یہ الفت تھی صحابہ۔ لیکن یہ ساری محبتیں تھیں اس زمانے میں۔ صحابہ نے آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت کی ہے، آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت کی، آپ کے فرمان کی بھی قدر کی ہے، آپ کی ذات کی بھی قدر کی ہے۔ لیکن اب کس محبت کی ضرورت ہے؟ آج کے جمعے کے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں یہ ہے، واٹ از دا ریئل لو ود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل محبت کیا ہے نبی اسلام سے؟ اصل محبت کیا ہے؟ سر اصل محبت دعووں سے نہیں ہوتی، نعروں سے نہیں ہوتی۔ آپ یہاں کھڑے ہو کے ہر کوئی مسلمان دعویٰ کر سکتا ہے میں محب رسول، لیکن یہ اصل محبت نہیں، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں۔ ایک مائیکل ایچ ہارٹ، ایک امریکن رائٹر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، انگلش کے اندر ہے، دا 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ہسٹری۔ 100 ایسی با اثر شخصیات کی جن کا ایک اثر ہے ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر۔ 100 ہستیاں اس نے جمع کی اپنی کتاب کے اندر، 100 شخصیات جو ایک با اثر شخصیات۔ اس میں اس نے پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، آپ کی سیرت لکھی۔ دوسرے نمبر پہ اس نے آئزک نیوٹن کا نام لکھا، سائنٹسٹ تھا۔ تیسرے نمبر پہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لکھی، ان کا نام لکھا۔ خود وہ عیسائی ہے، تو عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ آپ خود عیسائی ہیں اور آپ مسلمانوں کے پیغمبر کو ٹاپ لسٹ پہ رکھ رہے ہیں، پہلے نمبر پہ رکھ رہے ہیں، اور اپنے نبی کو، اپنے جس کی آپ اقتدا کرتے ہیں اس کو آپ تیسرے نمبر پہ لے کے آ رہے ہیں۔ اعتراض کیا انہوں نے۔ تو ایک اجتماع تھا، ایک گیدرنگ تھی، اس اجتماع میں مسلمان بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ اس نے مسلمانوں کو کھڑا کیا، جو مسلمان ہے وہ کھڑا ہو جائے، ایک کثیر تعداد کی ہوئی۔ اس نے کہا کیا تم اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو؟ تو کیا ہوا جی؟ سب تو جوش خروش سے ہاتھ اٹھ کھڑے کیے، دونوں ہاتھ کھڑے کیے، ہم تو رسول اللہ کی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا دیٹ از دا ریزن، یہ وجہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے کہ یہ انتہائی بااثر شخصیت اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ اس کے فالوور اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار، صرف ون مین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے فالوور ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میں نے ان کو پہلے نمبر پہ رکھا۔
تو یہ تو ہر بندہ دعویٰ کرے گا، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل محبت یہ نہیں ہے۔ اصل محبت کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، رسول اللہ نے خود بیان کیا، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ کیسا کرائٹیریا بیان کر دیا ہے بس، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ دعوے نہیں، نعرے نہیں، کلیم نہیں، ایکشنز بتائیں گے آپ کے، آپ کی پریکٹس بتائے گی، آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کتنے محب رسول ہیں۔ سر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی نہ آئے اور بازار میں کھڑا ہو کے نعرہ لگا رہا ہو کہ میں محب رسول ہوں، آپ اس کو پاگل کہیں گے یا آپ اس کو عقل مند سمجھیں گے؟ یہ محب رسول نہیں ہے۔ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا رسول، میں محب ہوں رسول اللہ کا، لیکن چہرے پہ نبی اسلام کی سنت اس کو پسند نہیں ہے، یہ محب رسول ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اپنی شلوار، اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے مرد کے لیے، لیکن اس کی شلوار، اس کا پائجامہ، اس کا ٹخنا اتنا نیچے چلا گیا، اس کی جوتی نظر نہیں آ رہی، یہ کس طرح عورت بن بن کے بیٹھتا ہے؟ یہ تو مرد کی شان ہے ٹخنے ننگے کرنا، تو یہ عورت بنتا ہے؟ یہ محب رسول ہے؟ من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرا محب ہے۔ باقی سب کی نفی ہو گئی، سب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سر دعویٰ نہیں، دلیل چاہیے، دلیل آپ کا عمل دے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ عن القزع، آپ نے قضا کرنے سے، بالوں کو قضا کرنے سے منع کیا۔ بالوں کو قضا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، جیسے آج پیالہ کٹنگ ہے، فوجی کٹنگ ہے، یہ ساری کٹنگ رسول اللہ کے فرمان کے مخالف، قضا کرنے سے منع کیا۔ نعرہ میں لگاؤں کہ رسول اللہ کا محب ہوں اور بالوں کے اسٹائل کبھی اوپر کو کبھی دائیں کبھی نیچے، یہ دعویٰ ہے، صرف دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جب تک دلیل نہیں ہوگی اس وقت محبت کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے محبت کرے، پھر مجھ سے محبت کرے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کیسا خوبصورت معیار بنا دیا، کیسا خوبصورت کرائٹیریا نبی اسلام نے بیان کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اسلام کی زندگی تمام انسانیت کے لیے اپلیکیبل ہے، ایک عملی نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک ایسا سانچہ ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنے آپ کو ڈھال کے، اپنے آپ کو اڈاپٹ کر کے ایک خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسا سانچہ ہے نبی اسلام کی زندگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر دنیا کے جتنے بھی اس وقت عقل مند لوگ ہیں، دانش مند لوگ ہیں، یا سائیکالوجسٹ ہیں، جو ماہرین نفسیات ہیں، جو نفسیات کو پڑھتے ہیں، نفسیات پہ ریسرچ کرتے ہیں، نفسیات کو لکھتے ہیں، نفسیات کے بارے میں بولتے ہیں، انسان کے مزاجوں میں بات کرتے ہیں، وہ اگر سارے جمع ہو جائیں، بات سمجھنے والی انٹرسٹنگ بات، اگر وہ سارے جمع ہو جائیں اور اس بات کی طرف تحقیق کرنا شروع کر دیں کہ یار کوئی ایسا سسٹم ہم بنائیں، ایسا لائف سٹائل بنائیں، ایسا کوئی تھیوری ہم ایسی بنائیں کہ جو کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے اپلیکیبل ہو، ہر انسان کے لیے ایک سانچے کا کام کرے، ہر انسان کے لیے ایک نمونہ ہو، ایسا ٹائم ٹیبل جو ہر بندے کے لیے ایک کامیاب ٹائم ٹیبل ہو، ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں، تو آپ کو کیا خیال ہے کتنے سال لگیں گے ان کو؟ اب ایسا ٹائم ٹیبل بنانا ہے یونیک قسم کا کہ پوری انسانیت اس کو اڈاپٹ کر لے اور کامیاب ہو جائے، کتنے سال لگیں گے ان کو بنانے؟ لیکن اللہ نے ہمیں یہ لائف سٹائل، یہ نمونہ، یہ سسٹم، یہ پرفیکٹ عملی نمونہ نبی اسلام کی صورت میں فری میں دے دیا، فری میں دے دیا ہمیں۔ نبی اسلام کی زندگی ہر بندے کے لیے عملی نمونہ، چاہے وہ حکمرانی کر رہا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا حکمران ہے، یا ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک جو ہے وہ غریب قسم کا اور ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی بھی انسان، چاہے وہ ممبر میں کھڑا دینے والا ہونے والا خطیب ہے، سامنے بیٹھ کے سننے والا مقتدی ہے اور نمازی ہے، کوئی بھی انسان، چاہے وہ
کوئی باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی خاوند ہے، ایک تاجر ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والا طالب علم ہے یا ٹیچر ہے، کوئی بھی انسان ہے، جو کوئی بھی، ہر انسان کے لیے نبی اسلام کی زندگی اپلیکیبل ہے اور عملی نمونہ ہے. آپ کی سیرت کو اپنے اندر ڈھال لے اور ایک جو ہے وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا. تو آج کے خطبے کا پیغام یہ تھا کہ اصل محبت آپ کی سنت سے محبت. جو پہلی محبتوں کی مثالیں میں نے آپ کو صحابہ کی دی، وہ تو صحابہ کے دور، نبی اسلام کے دور میں تھی، اب تو نہیں وہ ہو سکتی. اب محبت کیا ہے نبی اسلام سے؟ آپ کی سنت سے محبت. ایک شخص ہے وہ نماز تو پڑھتا نہیں اور کہے میں محب رسول ہوں. بتائیے محب رسول ہے کہ نہیں؟ بولیے سر، آپ مانتے اس کو محب رسول؟ ایک بیٹا کہے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے کہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. تھوڑے 10 منٹ کے بعد باپ نے کہا بیٹا پانی لا دو. کہ جی میں ابھی کام کر رہا ہوں، میں پانی لا سکتا ہوں، خود جا کے پی لو. اب یہ گستاخ ہے یا محب ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی. یہاں پہ اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے. جس کو نبی اسلام سے سنت سے پیار ہے، آپ کے فرامین سے محبت ہے، آپ کے فرامین سے لگاؤ ہے، وہ اصل محب رسول ہے. دعووں سے محبت مکمل نہیں ہوتی، نعروں سے محبت مکمل نہیں ہوتی. محبت رسول اللہ سے مکمل ہوتی ہے آپ کی سنت کو اپنانے سے، آپ کے فرامین کو پہ عمل کرنے سے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کرنے سے اور اپلائی کرنے سے ہی محبت آپ کی مکمل ہوگی. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی، آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.